ایرانی سپریم لیڈر کا شہداء کے خون کا بدلہ لینے اور جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ مجتبیٰ خامنہئی نے اپنے پہلے آڈیو پیغام میں کہا ہے کہ شہداء کے خون کے بدلے کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ دشمن پر دباؤ ڈالنے کے لیے آبنائے ہرمز بند رہنی چاہیے۔ صرف فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ امریکی اڈے بند نہ ہوئے تو حملے جاری رہیں گے۔ ہم پڑوسیوں سے دوستانہ روابط پر یقین رکھتے ہیں۔ ایرانی عوام کا اتحاد ہمیشہ قائم رہے گا۔ عوام یکجہتی سے دشمن کو شکست دیں گے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی۔ وزیراعظم شہباز شریف انتہائی اہم دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ وزیراعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ خطے میں جاری کشیدگی اور علاقائی سیکورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پاکستان خطے میں استحکام کے لیے کوششیں کرتا رہے گا۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی بریفنگ۔ کہتے ہیں وزیراعظم کا دورہ سعودی عرب انتہائی اہم ہے۔ جلد ایرانی صدر بھی سعودی عرب پہنچ رہے ہیں۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر شدید تشویش ہے۔ تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ کشیدگی بڑھنے سے خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایران کے آئینی حقوق تسلیم کیے جائے، نقصانات کا ہرجانہ ادا کیا جائے، عالمی طاقتیں آئندہ جارحیت نہ ہونے کی ضمانت دے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جنگ بندی کے لیے 3 شرائط رکھ دیں۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ روسی صدر پیوٹن اور پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف سے بات ہوئی، امن کے لیے ایران کے عزم کو دہرایا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ پہلے ہی گھنٹے جیت لی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر جنگ جیتنے کا دعویٰ۔ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کو مقاصد کے حصول سے مشروط کر دیا۔ کہا ایران کی فضائیہ کو مکمل ختم کر دیا۔ اہداف کے حصول تک جنگ جاری رہے گی۔ تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے ذخائر سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال پر کڑی نظر ہے۔ IEA کے تیل کے محفوظ ذخائر جاری کرنے کا اعلان بھی کام نہ آیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری۔ برینٹ خام تیل $100 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ امریکی خام تیل $93 فی بیرل ہو گیا۔ عالمی توانائی ایجنسی کے ارکان کے پاس 1.2 ارب بیرل سے زیادہ کا ہنگامی ذخیرہ ہے۔ مشرق وسطی میں تیل تنصیبات اور آئل ٹینکرز پر حملے جاری۔ عراق کی سمندری حدود میں 2 غیر ملکی آئل ٹینکرز پر حملہ۔ بارود سے بھری 2 کشتیوں نے آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ عملے کا ایک اہلکار ہلاک، 38 ارکان کو بچا لیا گیا۔ واقعے کے بعد آئل پورٹ پر تمام آپریشنز معطل۔ بحرین کے علاقے مہرک میں فیول سٹوریج ٹینک پر حملہ۔ عمان کی سلالہ پورٹ پر ایرانی حملے سے تیل کے ذخیرے میں آگ بھڑک اٹھی۔ گزشتہ روز آبنائے ہرمز اور خلیج عمان میں 3 بحری جہازوں پر حملہ ہوا۔ ایران کے امریکی اڈوں اور اسرائیل پر تباہ کن وار حملوں کی 41ویں لہر نے دشمن پر قہر ڈھا دیا۔ تازہ حملوں میں بڑے میزائلوں سے اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب پر خرمشیر، قدر اور خیبر شکن میزائل داغے گئے۔ حملوں میں خودکش ڈرون کا بھی استعمال کیا گیا۔ کویت، متحدہ عرب امارات اور عراق میں میزائل سے حملے۔ خلیجی ممالک میں حملے جاری۔ سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس اور شیوا آئل فیلڈ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ ڈرونز کہاں سے داغے گئے واضح نہ ہو سکا۔ سعودی وزارت دفاع نے 18 ڈرونز کو روکنے اور تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ دبئی میں ڈرون حملے کے نتیجے میں ایک عمارت میں معمولی آگ لگی۔ بحرین میں 4 جاسوس گرفتار۔ کویت میں رہائشی عمارت پر ڈرون حملے میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ ایران خلیجی ممالک پر حملے روکے۔ سلامتی کونسل میں قرارداد منظور۔ خلیجی ممالک کی پیش قرارداد کے حق میں 13 ووٹ آئے۔ ووٹنگ کے دوران چین اور روس غیر حاضر رہے۔ سلامتی کونسل میں روس کی جنگ بندی قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ امریکہ نے جنگ بندی کی روسی قرارداد ویٹو کر دی۔
قرارداد ایران کے خلاف واضح ناانصافی ہے، سلامتی کونسل میں منظور کی گئی قرارداد پر ایران کا اظہار افسوس۔ ایرانی مندوب امیر سعید ایرانوی نے کہا کہ کونسل میں سیاسی مفادات کو UN چارٹر پر فوقیت دی گئی۔ قرارداد زمینی حقائق کو مسخ کر رہی ہے، موجودہ بحران کی اصل وجوہات کو نظر انداز کیا گیا۔ ایران پر حملوں نے عالمی امن خطرے میں ڈال دیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بحرین اور روس کی پیش کی قراردادوں کی حمایت کر دی۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملوں سے 2 پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ امید ہے خلیجی ممالک کی سرزمین پر حملے فوری بند ہوں گے۔ اب نائے ہرمز میں جہاز رانی کے حقوق اور آزادیوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اسرائیل کے لبنان میں شدید اور خوفناک حملے، بیروت میں 8 افراد شہید، 31 زخمی ہو گئے، ساحل پر موجود بے گھر افراد بھی نشانہ بنے۔ اسرائیل نے زاہیہ کے علاقے میں 100 راکٹ داغے، جنگی طیاروں نے بیت یاہون، کونین اور جنوبی لبنان کے دیگر قصبوں پر بمباری کی، توپ خانے سے بھی شدید گولے برسائے گئے۔ اسرائیلی حملوں میں 634 شہری جاں بحق، 8 لاکھ بے گھر ہو چکے۔ سندھ میں MQM کے گورنر کی چھٹی، کامران ٹیسوری کی جگہ نہال ہاشمی گورنر بنیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسمبلی منظوری کے لیے صدر آصف علی زرداری کو بھجوا دی۔ وزیر اعظم سے نہال ہاشمی کی ملاقات، شہباز شریف نے گورنر سندھ تعیناتی پر مبارکباد دی۔ گورنر سندھ کی تبدیلی پر MQM پاکستان ناراض، حکومت چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ وزیر اعظم سے رابطے کا فیصلہ، MQM کا وفد جلد وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا۔ فاروق ستار پھٹ پڑے، کہا ایک طرفہ فیصلے کے بعد حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ کامران ٹیسوری بولے کس نے ہٹایا اور کس کے کہنے پر ہٹایا سب جانتا ہوں۔ بانی PTI کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست مسترد، اسلام آباد ہائی کورٹ کا میڈیکل چیک اپ کے لیے نیا بورڈ تشکیل دینے کا حکم، ذاتی معالجین کو میڈیکل بورڈ میں شامل کرنے کی استدعا بھی مسترد کر دی گئی۔ عدالت نے واضح کیا کہ بانی کو ہسپتال منتقل کرنا ہے یا نہیں، فیصلہ میڈیکل بورڈ کرے گا۔ ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر ندیم قریشی کو میڈیکل بورڈ میں شامل کرنے کا حکم۔ بانی PTI کی آنکھ کے معاملے پر پوری جماعت اور پاکستان کو تشویش ہے۔ بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا بانی نے 1000 دن جیل میں گزارے، ایک دن شفا اسپتال منتقل کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ ذاتی معالج اور خاندان کے افراد بانی کے ساتھ ہوں، یہ تو انسانی بنیادوں پر بھی ہونا چاہیے۔ پاکستان اور IMF سٹاف لیول کے معاہدے تک پہنچنے میں ناکام، IMF کا سخت مانیٹری پالیسی کے تسلسل پر زور، IMF کو عالمی سطح پر توانائی کی بڑھتی قیمتوں اور مالی دباؤ پر تشویش۔ علامے کے مطابق پاکستان نے مذاکرات میں بہترین کارکردگی دکھائی، IMF مشن اور پاکستانی حکام کے درمیان اقتصادی مذاکرات جاری رہیں گے۔ ایران سے پاکستانیوں کی واپسی جاری، 11ویں روز بھی متعدد افراد گوادر کے راستے وطن پہنچ گئے۔ ڈپٹی کمشنر گوادر نقیب اللہ کاکڑ کے مطابق گوادر سے 21 طلبہ سمیت مزید 114 افراد واپس وطن پہنچے۔ مجموعی طور پر 1235 افراد ایران سے پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ کینیڈا ایران جنگ میں کبھی حصہ نہیں لے گا، کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا کہ ایران جنگ پر کینیڈا کا موقف واضح ہے، کینیڈا ان اقدامات کی حمایت کرتا ہے جو ایرانی جوہری پروگرام اور دہشت گردی کی برآمد کو روکیں۔ ترک صدر طیب ایردوان اسرائیلی وزیراعظم پر برس پڑے، نیتن یاہو کو ہولوکاسٹ کے بعد اسرائیلیوں کے لیے سب سے بڑی آفت قرار دے دیا۔ ترک صدر کا تناؤ مزید بڑھانے کی بجائے کشیدگی میں کمی کی کوششوں کی ضرورت پر زور، کہا فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپریشن غزب الحق کامیابی سے جاری، پاک افواج کی افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر کارروائیاں،
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے پاک افغان سرحد پر ٹل سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ مؤثر کارروائی کے دوران افغان طالبان کی پوسٹیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ پنجاب کو خطے کا لیڈنگ اے آئی صوبہ بنانے کا ہدف 2030 تک اے آئی سے 10 سے 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ پنجاب اے آئی آفس میں اسپیشل پروجیکٹ ڈیلیوری یونٹ قائم ہوگا۔ پہلے اے آئی ڈیلیوری یونٹ قائم کیا جائے گا۔ لاہور میں بارش اور یالہ باری، راولپنڈی، گوجرانوالہ، ناروال سمیت پنجاب کے کئی اضلاع میں موسلادھار بارش۔ اسلام آباد میں بھی برسات سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش، سیاحتی مقامات ناران اور بابو سر ٹاپ پر برف باری۔ گلگت بلتستان کے بلائی علاقوں میں بھی سفید موتیوں کی برسات۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ بنگلہ دیش کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ شاہین 11 کم بیک کرنے کے لیے پرعزم۔ سینئر اداکار عاصم بخاری لاہور میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں عزیز و قارب اور شوبز شخصیات کی شرکت۔ عاصم بخاری طویل عرصے سے گردوں اور دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ بے شمار ٹی وی ڈراموں، سٹیج اور فلموں میں کام کیا۔